قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے نمازی عورت سے سوال کرے گا۔ وہ عورت جو نماز نہیں پڑھا کرتی تھی، وہ عورت جو قیام نہیں کیا کرتی تھی، وہ عورت جو قیمتی سر اللہ کے حضور نہیں جھکایا کرتی تھی، وہ عورت جس نے اپنی پوری زندگی غفلت میں گزار دی، جس نے اپنی جوانی غفلت میں گزار دی، جس نے اپنا بڑھاپا غفلت میں گزار دیا، ایسی عورت سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اے بے نمازی عورت، بتا تو نے میری عبادت کیوں چھوڑی؟ بتا تو نماز کیوں نہیں پڑھا کرتی تھی؟ نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ سجدوں کی صورت میں رب کی شکر گزاری کیوں نہیں کرتی تھی؟ اب وہ عورت کانپتے ہوئے جواب دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال سن کر وہ بے نمازی عورت کانپتے ہوئے جواب دے گی، یا اللہ میں مجبور تھی، اللہ میں مجبور تھی۔ اللہ فرمائے گا تیری کون سی مجبوری تھی؟ وہ عورت کہے گی، یا اللہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، بچے چھوٹے تھے، بچوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، گھر کے کام کاج ختم نہیں ہوتے تھے، کچن سنبھالنا پڑتا تھا اور ہر وقت شوہر کی خدمت میں مصروف رہتی تھی۔ اللہ بس ان کاموں کی وجہ سے عبادت کا وقت ہی نہیں ملا، ان کاموں کی وجہ سے وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں تیرے حضور جھک سکوں، وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں نماز پڑھ سکوں، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ عورت کا یہ بہانہ سن کر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر فرمائے گا فرشتو جاؤ، مسلمانوں کے خلیفہ عمر کی زوجہ کو لے کر آؤ، عمر کی بیوی کو لے کر آؤ، وہ میری نیک بندی جو دنیا میں مصروفیات کے باوجود بھی میری عبادت کرتی تھی، کام کاج کے باوجود بھی میری عبادت کرتی تھی، جس کا شوہر 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا، اتنے بڑے حکمران کی خدمت کرنے کے باوجود بھی وہ میری عبادت کے لیے ہر حال میں وقت نکالا کرتی تھی۔ اللہ کا یہ حکم سنتے ہی جیسے ہی اللہ فرمائے گا جاؤ عمر کی بیوی کو لے کر آؤ، اللہ کا یہ حکم سنتے ہی فرشتے جلدی سے جنت کے باغوں میں جائیں گے، جنت کی حسین وادیوں میں جائیں گے، جہاں حضرت عمر فاروق کی زوجہ محترمہ سجدے میں سر رکھے اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی، اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی، اس وقت بھی نماز میں مصروف ہوگی، اللہ کے حضور جھکنے میں مصروف ہوگی، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوگی، اس کے چہرے پر نور برس رہا ہوگا، سبحان اللہ، اس کے چہرے پر نورانیت ہی نورانیت ہوگی۔ فرشتے اسے اللہ کے حضور لے آئیں، حضرت سیدنا عمر فاروق کی زوجہ محترمہ کو فرشتے اللہ کے حضور لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بے نمازی عورت کو اب اشارہ کرتے ہوئے، بے نمازی عورت کو اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرمائے گا یہ دیکھو، یہ بھی کسی کی بیوی تھی، اس کے بھی بچے تھے۔ سیدنا عمر فاروق کی زوجہ محترمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرمائے گا یہ بھی کسی کی بیوی تھی، اس کے بھی بچے تھے، اسے بھی گھر کے کام کاج کرنے پڑتے تھے، شوہر کی خدمت بھی اس پر فرض تھی، لیکن اس نے کبھی بھی میری عبادت کو نہیں چھوڑا، اس نے کبھی بھی قیام کو نہیں چھوڑا، سجدوں کو نہیں چھوڑا، اللہ اکبر، اس نے اپنی زندگی میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں کی، اس نے کبھی میرے سجدے قضا نہیں کیے، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرے سامنے گڑ گڑاتی تھی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر میں رب کے سامنے روتی تھی، جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی تھی نا، چرند پرند انسان حیوان، امیر غریب فقیر بادشاہ سب سوئے ہوئے ہوتے تھے، اور ایک یہ ہی تھی جو اس وقت بھی نماز میں کھڑی ہو کر سجدے میں گر کر میرے حضور روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، ہائے جوانو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو،
حضرت داتا علی حجویری سے کسی نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو چکے ہو، اتنے پتھر دل بن چکے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی۔ فرمایا